تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اس کی جو ایک بڑی دردناک داستان ہے، وہ میرے سے بہت سینئر یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اویس فہیم صاحب، میں نے آپ کو ابھی دیکھا ہے، مظہر صاحب السلام علیکم، تو یہ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی کس طرح کے مشکل ادوار سے پاکستان میں جرنلسٹ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. اور یہ پہلی بار بھی نہیں ہے کہ یہ بحث ہو رہی ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا میکینزم بنایا جائے جس سے حالات و واقعات بہتر ہوں. اب یہ میرے خیال میں کوئی نئی بات تو نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں صحافت اگر خطرناک پیشہ ہے تو اس میں پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور پاکستان کی سیاست میں جو ایک اندرونی تضادات ہیں ان کی ایک ڈائریکٹ ریفلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں صحافت کرنے کے اوپر جو ایک خطرات منڈلاتے ہیں. ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انڈر لائن فیکٹر ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل اور سوشل انسٹیبلٹی ہے اور وہ کانفلکٹس ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے، ان کی وجہ سے انفارچونیٹلی جرنلزم ریمینز اے ویری ڈینجرس پروفیشن. جو تھوڑی سی حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس میں 2020 میں یا 2021 میں میرے خیال میں وہ رجسٹریٹ ہوا. اس میں کافی زیادہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت بھی ہوئی تھی. آئی ایم شیور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس مشاورت میں حصہ لیا ہوگا. کچھ میں نے بھی اس میں ایٹ لیسٹ مشورہ دینے تک میرا بھی حصہ تھا. اور اس کے بعد جب وہ فائنل اس بل کا ٹیکسٹ سامنے آیا تو بائی اینڈ لارج یہ ایک تاثر یہ تھا کہ یہ بل اگر بہت زبردست نہیں ہے تو برا بھی نہیں. اور جو جرنلسٹک باڈیز ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت حد تک ایک کوشش ویلکم کیا تھا. اس میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں جس کی نشاندہی ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزرتا جا رہا ہے. اب اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس کے دو اہم ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں شاید آپ کو معلوم ہوگا لیکن میں آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو اوریجنلی یہ بل جو ہے یہ ہیومن رائٹس منسٹری نے بنایا تھا. اب یہ انفارمیشن منسٹری اس کی اوور آل جس میں تمام تر جو امینڈمنٹس وغیرہ ہو رہی ہے وہ انفارمیشن منسٹری کے دائرہ کار میں آ گئی ہیں. اب اس میں ایک جو بہت اہم اس کا حصہ تھا وہ تھا ایک کمیشن بنانا. وہ کمیشن جس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بل کے تحت جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنا اور اس کے تحت جرنلسٹ کو پروٹیکشن فراہم کرنا، اور اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی انکوائری ہے یا دیگر جو اقدامات اٹھانے کو کرنا. وہ کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں مختلف مراحل سے وہ گزر رہا تھا. اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اب بالکل اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے. اس کے بھی 2 اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں. ایک ہونا ہے چیئر پرسن کی اپوائنٹمنٹ اور ایک ہونا ہے ممبران کے اپوائنٹمنٹس. جو ممبران کے اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں جو نامینیشنز آنی ہیں وہ میں نے جو لیٹسٹ چیک کیا ہے وہ نامینیشنز تقریباً آ چکی ہیں. اس میں پی ایف یو جے سے بھی آنی تھی، اس میں دیگر جو ادارے ہیں ممبرز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں وہ نامینیشنز تقریباً ساری آ چکی ہیں. اور میرے خیال میں یہ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے کہ وہ نوٹیفائی ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو تمام تر اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالوڈ ہیں وہ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے حوالے سے جو بھی بیسٹ لوگ ہیں ان کو آگے نامینیٹ کیا ہے. دوسرا جو اپوائنٹمنٹ اہم وہ چیئر پرسن کی ہے، اور اس میں بھی جو ایک پروسیس انڈر لائن پروسیس تھا وہ ہو گیا ہے. وہ نام جو ہے وہ فائنل جو ایک اس کے تحت جو 3 لوگوں کی میرے خیال لسٹ بننی تھی وہ ہو گئی ہے. اب وہ بالکل فائنل اپروول میں ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں اگر یہ دونوں نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، دونوں جو چیئر پرسن ہے کمیشن جو ہے وہ فعال ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور پھر اس کے بعد
उस बिल के तहत कम से कम एक मैकेनिज्म तो बन जाएगा जिससे हमारे पास एक रिकॉर्स होगा, कोई भी खुदा ना खास्ता अगर आने वाले दिनों में कुछ मामला होते हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या इस कमीशन के बनने से या बिल पास होने से मामला सारे ठीक हो जाएंगे, और उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली हम सबको मालूम है। काश ऐसा होता, बेहतरी इंशाल्लाह जरूर है, लेकिन जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं वो बहुत और है।